واقعے سے گزرے، کیونکہ امور کے ارتکاب سے وضو ناقص ہو جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کون کون سے ایسے افعال ہیں اگر ان میں سے کسی ایک پر انسان کا ارتکاب یا مرتکب ہونا ثابت ہو تو انسان کا وضو باقی نہیں رہے گا۔ اور وضو ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے بغیر انسان کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ جس عبادت میں وضو لازمی ہے، ضروری ہے، اگر اس عبادت کے لیے وضو نہ کیا جائے تو عبادت قبول نہیں ہوتی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقبل صلاة بغیر طہور، کہ کسی شخص کی نماز اس وقت تک قبول نہیں کی جاتی جب تک وہ پاکیزگی اور وضو کے حالت میں نہ ہو۔ بندہ بے وضو ہے، وضو کے بغیر ہے، وضو اس نے کیا نہیں یا کیا تھا تو ٹوٹ گیا ہے، اس کو پتہ نہیں تھا یا پتہ ہے، علم ہونے کے باوجود باوضو ہو کر نماز پڑھے تو اس نماز کا اجر ہے۔ اگر علم ہونے کے باوجود بے وضو ہو کر نماز پڑھے گا تو اس کی وہ عبادت، وہ نماز قابل قبول نہیں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے مسلم کے اندر موجود ہے، وہ فرماتے ہیں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی عبادت نماز اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک انسان وضو کی حالت میں ہے۔ جب انسان کا وضو ٹوٹ گیا، وضو ناقص ہو گیا، تو ناقص وضو کی حالت میں یا وضو کے نہ ہونے کی حالت میں اس نے نماز پڑھی یا عبادت کی تو اس عبادت کا کوئی اجر نہیں، کوئی قابل قبول نہیں۔ تو یہ لہذا وضو جو ہے یہ عبادت کے لیے لازمی شرط ہے، اور خصوصاً نماز کی تو لازمی شرط ہے۔ ایک بندہ ناپاک ہے تو اس کو قرآن اٹھانے سے اللہ رب کائنات نے قرآن میں منع کیا ہے، لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کو مس کریں، ٹچ کریں، اٹھائیں پاکیزگی کی حالت میں، لیکن اس کے لیے وضو شرط نہیں، انسان کا پاک ہونا شرط ہے۔ لیکن نماز کے لیے امام الانبیاء نے حکم صادر فرمایا ہے لا تقبل صلاة بغیر طہور، اس شخص کی نماز قابل قبول نہیں جو وضو کے بغیر ادا کی جائے۔ جس کا وضو ہے اس کی نماز قبول ہے، جس کا وضو نہیں اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ چند ایک اوامر اور چند ایک افعال ہیں، اگر ان میں سے کسی ایک پر عمل ہو جائے تو انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سب سے پہلے حدیث میں ہے کہ اگر بول و براز انسان نے پاخانہ یا پیشاب کر دیا تو اس کے اخراج کے بعد انسان کا وضو صحیح سالم نہیں رہتا، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر بول و براز کر لیا، قضائے حاجت کر لی، اس کے بعد بغیر وضو کے نماز پڑھی تو اس نماز کا کوئی اجر نہیں۔ جب تک وضو نہیں کرے، وضو لازمی اور ضروری شرط ہے، ہاں الا یہ کہ پانی نہیں ہے یا کوئی ایسی مرض میں انسان مبتلا ہے کہ اگر وہ پانی کا استعمال کرے تو اس مرض میں اضافہ ہو سکتا ہے، تو اس شخص کے لیے اجازت ہے کہ وہ تیمم کرے۔ یہ تیمم جو ہے یہ کامل وضو ہے اور کامل غسل ہے۔
بولوبراز یا قضائے حاجت کر لیا، اس کے بعد وضو نہیں کیا تو نماز پڑھی یا کوئی اور عبادت کی، وہ عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح کا ایک اور مسئلہ، اگر ہوا کا اخراج ہو جائے، ہوا خارج ہو جائے تو اس پر آیا وضو کرنا پڑے گا یا نہیں کرنا پڑے گا؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول، ایک شخص حالت نماز میں ہے، اس کو شک پڑ گیا کہ میری ہوا خارج ہو گئی ہے، کیا وہ نماز توڑ دے یا وہ نماز جاری رکھے؟ بڑا تو شک ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم کلیہ بیان کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حتی یسمع صوتا او یجد ریحا، اگر اس نے ہوا کے خارج ہونے کی آواز سن لی، اس کی نماز باقی نہیں، وہ نماز توڑ کے چلا جائے۔ کیوں؟ اس کا وضو باقی نہیں تھا۔ وضو نماز کے لیے لازمی شرط ہے۔ او یجد ریحا، یا آواز نہیں سنی، بو سونگ لی، بو آ گئی، تو اس وقت بھی اس کا وضو باقی نہیں رہتا، وہ نماز چھوڑ کے چلا جائے، اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، اور ٹوٹے ہوئے وضو کے ساتھ نماز قابل قبول نہیں۔ یہ ایک عجیب کلیہ ہے کہ شک پڑنے پر، شک کا اندیشہ ہے آیا وضو ٹوٹا ہے یا نہیں ہوا، تو اس کے لیے جو عظیم کلیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے وہ یہی ہے کہ آواز سن لے یا اس کی بو محسوس کر لے، ان دو چیزوں میں سے اگر ایک پائے وضو ٹوٹ گیا ہے، اگر ان دو چیزوں میں سے کوئی نہیں پاتا، اس شخص کا وضو برقرار ہے اور اس کی نماز بھی برقرار ہے۔ اسی طرح نواقض وضو میں نیند بھی آتی ہے، نیند بھی آتی ہے۔ پتہ نہیں یہاں ہے یا نہیں، میں نے اکثر مساجد میں دیکھا ہے، بابے جو گھر سے آ جاتے ہیں ٹائم سے پہلے، وہ آ کر وضو کر کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں۔ لیٹ کر سونا یا ٹیک لگا کر سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیٹ کر سونے سے یا ٹیک لگا کر سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن جو میں نے معمول میری آبزرویشن ہے وہ یہی ہے کہ لیٹے رہتے ہیں، لیٹے رہتے ہیں، یا ٹیک لگا کر سوتے رہتے ہیں، جب تکبیر ہو اس کو پتہ ہی نہیں ہے تکبیر ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، ساتھ والا اٹھائے گا بھی تکبیر ہو رہی ہے، اس کے بعد اس نے وضو ہی نہیں کرنا، نماز شروع کر دینی۔ آیا اس کا وضو باقی ہے؟ جب امام الانبیاء علیہ السلام نے بیان کر دیا لیٹ کر سوئے گا، یہ ٹیک لگا کر نیند کر رہا ہے، تو ایسے شخص کا وضو برقرار نہیں ہے، وضو ٹوٹ گیا ہے، اور جس شخص کا وضو ٹوٹ گیا ہے اس کی بغیر وضو کے نماز قابل قبول نہیں۔ پھر وہ ٹکرے مارے، پھر وہ تہجد ادا کرے، پھر وہ نفلی نمازیں پڑھتا رہے، سجدے کرتا رہے، رکوع کرتا رہے، اس کی وہ عبادت قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ اس شخص کا وضو برقرار نہیں۔ جو عبادت کے لیے لازمی شرط ہے، ہم نے اس شرط کو فالو ہی نہیں کیا، اس کو ثابت نہیں رکھا، اس کو درست نہیں رکھا، اس پر عمل نہیں کیا، اس کے بعد عبادت کر رہے ہیں، تو ایسی عبادت کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، یہ ایک عظیم کلیہ ہے اور کلیہ عامہ ہے، بغیر پاکیزگی کے عبادت قبول نہیں ہے، چاہے وہ پاکیزگی سبیلین سے ہو، ناپاکی سبیلین کے ذریعے ہو یا کسی اور چیز کے ذریعے، انسان کو ناپاکی لگ گئی ہے، ناپاکی لگ گئی ہے، کیا اس شخص کا وضو برقرار رہا؟ تو نیند جو ہے یہ نواقض وضو میں سے، جس شخص نے نیند کر لی، چاہے وہ کرسی کی ٹیک لگا کر نیند کر رہا ہے یا مسجد کی دیوار کو ٹیک بنا کر نیند کر رہا ہے،
سادہ بات بتا رہا ہوں، کوئی بندہ سویا ہوا ہے مسجد میں وضو کر کے، اس کو اٹھا کر اگر آپ یہی کہہ دیں کہ جا بھائی وضو کر کے آ نماز میں شامل ہو، وہ یہی سیدھا جواب دے گا مجھے نیند ہی تھی. اور جب تک اس کو ہلا ڈلا کر اس کو اٹھایا نہ جائے تو اس کو یہ نیند کھلتی نہیں. جب اس کو وضو کا کہا جائے تو مجھے نیند ہی نہیں تھی. ایک تو بغیر طہارت کے عبادت پر لگا ہوا ہے، اگر سمجھایا جائے تو الٹا گلے پڑتا ہے. اگر بغیر وضو کے نماز پڑھی ہے تو آپ نے اپنے وقت کا ضیاع کیا ہے. تیرا اور میرا وقت جو قیمتی ہے ہم نے اسے ضائع کیا ہے، وہ عبادت میں شمار نہیں ہے. کیوں؟ عبادت کے لیے شرط اللہ نے وضو رکھی ہے، جو شرط پوری نہیں ہوئی وہ عبادت نہیں ہوئی، پھر وہ وقت کا ضیاع ہے، وہ تیرا اور میرا ٹائم ویسٹ ہے. تو اپنے ٹائم کی قدر کیجئے اور اپنی عبادت کی قدر کیجئے. کل قیامت کے دن ایک ایک سجدے کا مول پڑے گا، پھر پتہ چلے گا کہ اپنے ایک ایک سجدے کو ضائع کیسے کیا. اسی لیے تو کہا جاتا ہے نا نفلی نمازیں پڑھو، جب فرضی کم پڑ جائے گی تیری اور میری نوافل اور سنتیں فرض پر کفایت کر جائے گی، فرض کو پورا کر دے گی. ہم نے تو فرض ہی چھوڑ دیا، نفل تو کجا، سنت تو کجا، فرض ہی چھوڑ کے بیٹھے ہیں. نہ فرض پڑھتے ہیں، نہ سنت پڑھتے ہیں، نہ نفل پڑھتے ہیں. اگر پڑھتے ہیں تو بغیر وضو کے پڑھتے ہیں. نہ تیری عبادت وہ قبول ہے نہ یہ عبادت کر رہا ہے. لمحہ فکریہ ہے. اپنے وضو کو صحیح سالم کریں، سنت کے مطابق کریں، پھر اس کے بعد عبادت کریں. اس عبادت پر اجر ملے گا. وضو سنت کے مطابق نہیں، اس عبادت پر بھی اجر نہیں ہے. بھلے ہر نماز کے وقت آپ نے نیا وضو کیا، آپ کا وضو برقرار تھا، پھر بھی آپ نے نیا وضو کیا، سنت کی مطابقت نہیں ہے، سنت کی موافقت نہیں. اس وضو کر آپ نے اپنے اعضاء کو دھو لیے، وضو نہیں کیا. جب وضو نہیں کیا نماز پڑھی تو وہ نماز قابل قبول نہیں. نواقض وضو میں ایک اور چیز وہ مرض ہے استحاضہ. یہ عورتوں کی ایک مرض ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا گیا کہ یہ استحاضہ جو ہے یہ کیا چیز ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا دم عرق، یہ ایک رگ کا خون ہے جسے شیطان چوکا مار کے زخمی کر دیتا ہے اور جس کی وجہ سے خون بہتا ہے. یہ جو استحاضہ کا خون ہے یہ عورت کا مینسس ڈیز کے علاوہ بھی مستقل جاری رہتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا گیا، اللہ کے رسول جو عورت مستحاضہ ہے جس کو یہ مرض ہے کیا وہ نماز پڑھے گی یا نہیں پڑھے گی؟ اگر پڑھے گی تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ آپ علیہ السلام نے اس کا حل بیان کیا ہے. صحیح بخاری اٹھائیے. آپ علیہ السلام نے فرمایا مستحاضہ عورت کے لیے افضل کام یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے علیحدہ غسل کرے. اگر نہیں کرتی تو دو نمازوں کو جمع کر لے، اس سے پہلے غسل کرے اور ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز شروع نہ کرے، اس سے پہلے پھر بھی وضو کرے. ہر نماز کے لیے اس کا وضو لازمی اور ضروری ہے. اگر وضو نہیں کرے گی اور اس مرض میں مبتلا ہے تو وضو بھی نہیں کیا، عبادت کر رہی ہے، اس عبادت پر اجر نہیں. کیوں؟ بغیر طہارت کے رب نے عبادت قبول نہیں کرنی. اور وہ عورت پاک ہے نہیں، جب پاک ہے نہیں تو اس کی عبادت ہی نہیں. اسی طرح علماء کرام نے سیلان رحم، جس کو میڈیکل لینگویج میں نیکوریا کہتے ہیں، جس عورت کو یہ مرض لاحق ہو تو اس کے لیے بھی علماء کرام نے یہی تجویز پیش کی ہے کہ ہر نماز کے لیے وہ عورت علیحدہ وضو کرے. اس کا وضو وہ برقرار نہیں رہتا. جب وہ وضو برقرار نہیں
میری اور آپ کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان مسئلوں کو امہات المومنین سے پوچھا ہے۔ اگر ہچکچاہٹ ہوتی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین امہات المومنین سے کبھی نہ پوچھتے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہچکچاہٹ محسوس کی، بڑے تگڑے نوجوان تھے، خوبرو نوجوان تھے، بڑے طاقتور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے ساتھ ایک مسئلہ پیش آ گیا کہ ہر وقت ان کی مدی کا اخراج ہوتا تھا، تو اب وہ داماد تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو اس لحاظ سے انہوں نے یہ مسئلہ ڈائریکٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھا۔ صحابی رسول سیدنا مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر آئے۔ مزید کہتے ہیں شہوت کے وقت پانی کا اخراج ہونا، شہوت کے وقت پانی کا از خود اخراج ہونا، اسے کہتے ہیں۔ اگر کسی شخص کا یہ اخراج ہو جائے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شریعت میں یہ حکم صادر فرمایا ہے کہ وہ عضو خاص کو دھو کر اس کے بعد وضو کرے، وضو کرنے کے بعد عبادت کرے، بغیر وضو کے عبادت نہیں کرے۔ اور نواقض وضو میں شرمگاہ کو ڈائریکٹلی آپ نے ٹچ کر لیا تو آپ کا وضو ناقض ہو جائے، آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ بات نواقض وضو میں شامل اور داخل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو داؤد کے اندر موجود ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من مس ذکر فلیتوضا، تو میں سے کوئی شخص اگر ڈائریکٹ اس میں کپڑا حائل نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، بغیر کپڑے کے ڈائریکٹ اپنی شرمگاہ کو اس نے ٹچ کر لیا، ہاتھ لگا لیا، کھجلی ہوئی یا کسی اور وجہ سے آپ کا ہاتھ جو ہے وہ ٹچ ہو گیا، لگ گیا، مس ہو گیا، تو اس شخص کا وضو برقرار نہیں رہے گا۔ جب عبادت کرنی ہے تو اس شخص کے لیے لازمی ہے کہ وہ وضو کرے، بغیر وضو کے اس کی وہ عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط رکھی ہے کہ قبول وہ نماز ہوگی جو وضو کے بعد کی جائے گی، وہ نماز قبول ہوگی جو وضو کرنے کے بعد کی جائے گی، اور اس شخص کا وضو برقرار ہے ہی نہیں تو اس کی عبادت وہ کیسے قابل قبول؟ لہذا یہ چند مسائل نواقض وضو میں شامل ہیں، ان پر احتیاط برتنی ہے، ان پر احتیاط برتنی ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک کا مرتکب ہو گئے تو آپ پر لازمی ہے کہ آپ وضو کریں، اس کے بعد عبادت کریں۔ نیند سے اٹھ کر سونے سے اٹھ کر بیٹھے تو ڈائریکٹ نماز میں نہیں چلے جانا، پہلے وضو کریں۔ اگر آپ نے لیٹ کر نیند کی ہے یا ٹیک لگا کر نیند کی ہے، ہاں اگر خالی بیٹھے ہیں، بیٹھے بیٹھے اونگ آ گئی بیٹھے بیٹھے، تو ایسے شخص کے لیے وضو لازمی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو وضو کرنے کا حکم نہیں دیا۔ جو بیٹھے بیٹھے جس کو اونگ آ جائے، اونگ کے بعد اگر وہ نماز پڑھنا چاہے تو نماز پڑھ سکتا ہے، کسی قسم کا کوئی حرج نہیں، کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ اور آگے 2-3 مسائل ہیں کہ ان کو زبردستی فقہائے کرام نے نواقض وضو میں گھسیڑا اور کریمنگ کی ہے، ٹھوسا ہے، داخل کیا ہے، ویسے وہ نواقض وضو میں نہیں ہے۔ ان کی اپنی سوچ کو انہوں نے شریعت میں داخل کر کے ان کو نواقض وضو گردانا ہے، گنا ہے اور شمار کیا ہے، حالانکہ یہ چیزیں نواقض وضو نہیں ہیں۔ سب سے پہلی، اگر انسان کو وضو کی حالت میں الٹی آ گئی ہے، وامٹنگ آ گئی ہے، قے آ گئی ہے، تو اس کے بعد آپ کا وضو ٹوٹے گا نہیں، وضو برقرار ہے۔ اگر الٹی آ گئی ہے، وامٹنگ آ گئی ہے، آپ کو قے آ گئی ہے، اس کے بعد آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ پر یہ بات لازمی نہیں ہے کہ آپ وضو کریں۔ اسی حالت میں منہ دھو کر، منہ صاف کر کے آپ عبادت کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، وضو آپ کا نہیں ٹوٹا۔ اور مرد ہے وہ نقصیر ہے، نقصیر
ناک سے خون بہہ کر آ جاتا ہے. تو نکسیر پر بھی مسند احمد کے اندر جو روایت فقہائے کرام نے بطور دلیل پیش کی ہے، وہ روایت اس میں 2 راوی مجہول الحال ہیں، جن کا کوئی پتہ نہیں کہاں سے ہے اور کہاں کس سے پڑھا ہے، کس سے پڑھتے رہے ہیں اور ان کے شاگرد کون ہیں، مجہول الحال ہے. اور ایک راوی جو صراحتاً جس کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ یہ راوی ضعیف ہے، لہذا وہ روایت بھی ضعیف ہے، جس میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ نکسیر والا اور قے والا جو ہے وہ وضو کرے. اس کے علاوہ وہ روایت ضعیف ہے، اس کے علاوہ کوئی اور روایت نہیں جس میں یہ حکم ہو. تو علماء کرام نے جواز پیش کیا ہے اگر کسی کو قے آ جائے یا نکسیر آ جائے تو ان دونوں حالتوں میں اس شخص کا وضو برقرار رہے گا اور اس کو نئے وضو کی ضرورت نہیں پڑے گی. فقہائے کرام نے ایک اور بات بھی نواقض وضو میں ذکر کی ہے، اگر ان سے بھی دلیل پوچھ لی جائے تو پھر وہ اپنی دلیل پر آ کر پھنس جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ زخم لگے، عربی میں جراح کہتے ہیں زخم کو، اگر زخم لگے اور اس زخم سے خون نکل کر 1 انچ بہہ جائے تو ایسے شخص کا وضو برقرار نہیں رہتا. یہ فقہائے کرام نے یہ نقطہ پیش کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے. اگر ہوتی تو امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اٹھا کر پڑھیں. جب آپ کو شہید کیا گیا، آپ نماز پڑھا رہے تھے مصلی رسول پر اور آپ کو خنجر مارے گئے، خون بہتا رہا. سیرت اٹھائیے، امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے رہے، وہ تو خون بہتا رہا ہے، بہتے ہوئی حالت میں امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی. اس بات سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ خون بہ جائے وضو نہیں ٹوٹتا. اسی طرح نماز خوف اٹھا کر دیکھیے، جو جنگ کے وقت پڑھی گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے، اس میں بعض صحابہ کرام زخمی حالت میں نماز پڑھتے رہے ہیں، ان کو خون بھی بہتا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع نہیں کیا کہ آپ کا وضو نہیں ہوا، ٹوٹ گیا ہے، خون بہ رہا ہے، آپ کا وضو برقرار نہیں رہا، لہٰذا نماز نہ پڑھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا. جب آپ نے منع نہیں کیا تو میری اور آپ کی جرات کیا ہے کہ ہم اس کو نماز کے وضو میں داخل کریں. لہٰذا یہ خون کا بہ کر، بھلے آپ کا خون جسم سے نکل کر زمین پر بہتا رہے، آپ کا وضو ٹوٹے گا نہیں. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اس چیز کی منافعت نہیں ہے، اس چیز سے منع نہیں ہے. جس چیز سے رسول اللہ کی سنت میں منع نہیں ہے اس پر عمل کرنا، یہ میں نے اور آپ نے اپنے اوپر سختی کی ہے. اللہ رب کائنات ہمیں توفیق دے کہ ہم سنت مطہرہ پر عمل کریں. ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب.